السلام علیکم۔ نویں جماعت کے تمام طلبہ و طالبات کے لیے آج کے اس ویڈیو میں نویں جماعت کی تاریخ اور سیاست کی درسی کتاب سے سبق نمبر 2 بھارت 1960 عیسوی سن کے بعد کے واقعات، اس سبق کے حل شدہ مشقی سوالات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں اور پیش کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ 1 خالی جگہ سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کرنے والے وزیر اعظم تھے۔ الف راجیو گاندھی، ب محترمہ اندرا گاندھی، جیم ایچ ڈی دیوی گوڑا، دال پی وی نرسمہا راؤ۔ جواب الف راجیو گاندھی۔ راجیو گاندھی سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کرنے والے وزیر اعظم تھے۔ 2 بھارتی سبز انقلاب کے بانی خالی جگہ تھے۔ الف ڈاکٹر ورگیز کورین، ب ڈاکٹر ہومی بھابا، جیم ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن، دال ڈاکٹر نامین بورلاک۔ جواب جیم ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن۔ بھارتی سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن تھے۔ ب مندرجہ ذیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیے۔ 1 محترمہ اندرا گاندھی ایمرجنسی، 2 راجیو گاندھی سائنس اور ٹیکنالوجی اصلاحات، 3 پی وی نرسمہا راؤ معاشی اصلاحات، 4 چندر شیکھر منڈل کمیشن۔ اور اس کا صحیح جواب یعنی اس میں جو غلط جوڑی ہے وہ ہے نمبر 4 چندر شیکھر منڈل کمیشن۔ سوال نمبر 2 الف، سبق میں دیے ہوئے مواد کی مدد سے زمانی ترتیب میں وزرائے اعظم اور ان کے عرصہ کار کی جدول بنائیے اور اس کا جواب درج ذیل کے مطابق ہے۔ پہلے ستون میں نمبر شمار ہیں، دوسرے ستون میں وزرائے اعظم کے نام ہیں اور تیسرے ستون میں ان کا عرصہ کار دیا ہوا ہے۔ نمبر 1 پنڈت جواہر لال نہرو 1950 تا 1964 عیسوی سن۔ نمبر 2 لال بہادر شاستری 1964 تا 1966 عیسوی سن۔ نمبر 3 محترمہ اندرا گاندھی 1966 تا 1975 عیسوی سن۔ نمبر 4 مورارجی دیسائی اور چرن سنگھ 1977 تا 1980 عیسوی سن۔ نمبر 5 محترمہ اندرا گاندھی 1980 تا 1984 عیسوی سن۔ نمبر 6 راجیو گاندھی 1984 تا 1985 عیسوی سن۔ نمبر 7 وشوناتھ پرتاپ سنگھ اور چندر شیکھر 1985 تا 1991 عیسوی سن۔ نمبر 8 پی وی نرسمہا راؤ 1991 تا 1996 عیسوی سن۔ نمبر 9 اٹل بہاری واجپئی، ایچ ڈی دیوی گوڑا اور اندر کمار گجرال 1996 تا 1999 عیسوی سن۔ اور نمبر 10 ہے اٹل بہاری واجپئی 1999 عیسوی سن تا اس کے آگے سبق میں موجود نہیں ہے۔ بے مندرجہ ذیل کی وضاحت کیجیے۔ 1 عالمکاری۔ جواب عالمکاری کی وجہ سے معیشت، سیاست، سائنس اور ٹیکنالوجی، سماج اور ثقافت جیسے تمام شعبہ حیات میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ عالمی سطح پر بھارت کئی شعبوں میں ایک اہم ملک کے طور پر نمودار ہوا۔ G20 اور برکس یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ جیسی بین الاقوامی تنظیموں کا بھارت ایک اہم رکن ہے۔ مواصلاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت ایک اہم انقلاب سے گزرا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ خدمات نیز سیٹلائٹ پر مبنی مواصلاتی خدمات ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بھارت نے دنیا بھر کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ سیاسی شعبے میں ایک مستحکم جمہوریت کس طرح کامیابی سے کام کرتی ہے۔ 2 سفید انقلاب۔ جواب 1965 عیسوی سن میں 2 اہم واقعات کا شمار ہوتا ہے، ایک سبز انقلاب ہے اور دوسرا سفید انقلاب ہے۔ دراصل ڈاکٹر ورگیز کورین کی دودھ سازی کی کوآپریٹو تحریک کے تجربے نے بھارت میں دودھ کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا۔ اسے انقلاب ابیض یا سفید انقلاب کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 الف، مندرجہ ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ 1 مورارجی دیسائی کی حکومت قلیل مدتی حکومت تھی۔ جواب 1975 عیسوی سن سے 1977 عیسوی سن کے اس قومی ایمرجنسی کے دور کے بعد عام انتخابات منعقد کیے گئے۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں حزب مخالف کی مختلف
جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی قائم کی۔ ان انتخابات میں نئی قائم شدہ جنتا پارٹی نے اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس کو زبردست شکست دی۔ مورارجی دیسائی وزیر اعظم بنے۔ ان کی قیادت میں جنتا پارٹی کی حکومت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ پائی اور مورارجی دیسائی مزید وزیر اعظم نہیں رہے، اسی لیے ان کی حکومت قلیل مدتی حکومت تھی۔ 2. امرتسر کے سورن مندر میں فوج بھیجنا پڑی۔ جواب: 1980 عیسوی سن کی دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ اسی تحریک سے متعلق 1984 میں امرتسر کے سورن مندر میں کچھ انتہا پسند پناہ گزین ہو گئے اور ان انتہا پسندوں کو مندر سے باہر نکالنے کے لیے بھارتی فوج سورن مندر میں بھیجنا پڑی۔ 3. بھارت میں منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا گیا۔ جواب: معیشت کی جدید کاری، معاشی خود کفالت اور سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ سماجوادی پر مبنی سماج کی تشکیل آزادی کے بعد سے ہی بھارتی معیشت کی خصوصیات رہی ہیں۔ بھارت کو صنعت سازی کے ذریعے جدید کاری اور خود کفالت حاصل کرنا تھی۔ منصوبہ بندی کے ذریعے سماجی انصاف پر مبنی معیشت وجود میں لانا تھی، اس لیے منصوبہ بند کمیشن تشکیل دیا گیا اور 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا۔ مندرجہ ذیل کے جواب 25 تا 30 الفاظ میں لکھیے۔ 1. ملکی اور عالمی تاریخ میں 1991 عیسوی سن کا سال نہایت اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ جواب: کیونکہ 1991 عیسوی سن کے سال میں سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ بھارت میں پی وی نرسمہا راؤ کی قیادت میں سرکار نے ملکی معیشت میں کئی تبدیلیاں کی۔ اسی زمانے میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ 2. بھارتی معیشت کی خصوصیات لکھیے۔ جواب: بھارتی معیشت کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں: 1. جدید کاری، 2. معاشی خود کفالت، 3. سماجی انصاف، 4. سماجواد پر مبنی سماج۔ بھارت اپنے معیشت کی خصوصیات کی بنیاد پر ہی عالمی سطح پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4. سبق کی مدد سے بھارت کو درپیش داخلی اور خارجی مسائل اور بھارت کے مراکز قوت کی فہرست تیار کیجیے۔ پہلا ستون ہے داخلی اور خارجی مسائل اور دوسرا ستون ہے مراکز قوت۔ مثلا داخلی اور خارجی مسائل میں بھارت اور پاکستان جنگ، مراکز قوت ہے کثرت میں وحدت۔ داخلی اور خارجی مسائل میں ملک گیر ہڑتال اور مذمت، مراکز قوت ایمرجنسی۔ داخلی اور خارجی مسائل میں پوکھرن کامیاب ایٹمی جانچ، مراکز قوت ایٹمی اسلحہ سے لیس۔ داخلی اور خارجی مسائل علیحدگی پسندی، مراکز قوت بھارتی فوج۔ اور اس طرح یہاں یہ مشق ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک چینل تو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔